ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بقرہ کے آغاز سے یہاں تک ابتدا میں اللہ جل شانہ نے انسانوں کی 3 قسمیں ان کے بارے میں حکم دیا تھا کہ ایک سچے مومن ہیں جنہیں متقین کہا جاتا ہے. ابتدائی 5 آیات میں ان کی صفات بیان ہوئی تھیں اور اخیر میں ان کا نتیجہ بیان ہوا تھا کہ اولئک علی ھدی من ربہم، کہ یہ لوگ ہدایت پر ہیں اللہ جل شانہ کی طرف سے. اس کے بعد 2 آیات کے اندر جو پکے کافر ہیں مشرک، ان کا ذکر تھا کہ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائے. پھر ایک طویل رکوع کے اندر منافقین تیسرے طبقے کا بیان تھا، وہ طبقہ جو ظاہری طور پر زبان سے اقرار کرتا ہے ایمان کا لیکن دلی طور پر ایمان نہیں رکھتا، ان کا ذکر تھا. اور قرآن میں دوسری جگہ ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کا جو سب سے بدترین طبقہ ہے اللہ معاف فرمائے اس میں منافقین ہوں گے. اور وہاں یہ میں نے تفصیل عرض کی تھی کہ اس سے منافق اعتقادی مراد ہیں، منافق عملی مراد نہیں ہے، اس کی تفصیل وہاں آئی تھی. اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ جل شانہ نے تمام انسانیت کو خطاب کر کے یا ایھا الناس سے ذکر کیا تھا اور اپنی نعمتیں گنوائی تھیں. گزشتہ رکوع میں زیادہ تر نعمتیں وہ تھیں جن کا تعلق ظاہر سے ہے، انسان کے ظاہری ماحول سے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے لیے آسمان سے یہ چیز اتاری، زمین سے یہ نباتات نکلی، جس کا تعلق انسان کے ظاہر سے ہے، جو ظاہری طور پر نظر آتی ہیں. آج جو آیات شروع ہو رہی ہیں اس سے اللہ جل شانہ کی ایک اور بہت بڑی نعمت ہے جس کا تعلق انسان کے باطن سے ہے. علمی طور پر نعمت جو بظاہر نظر نہیں آتی، اخلاق ہیں. اخلاق ظاہری طور پر بھی ہوتے ہیں لیکن اصل باطن کے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا نا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، یا حسن الاخلاق دونوں الفاظ ہوتے ہیں کہ مجھے اللہ جل شانہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تاکہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کروں. وہ جو اچھے اخلاق تھے کہ برے اخلاق کو صحابہ اکرام اور ان ایمان والوں کے دل سے نکالا اور اس میں اچھے اخلاق پیدا فرمائے. تو وہ جو باطنی نعمت ہے، علمی تفوق ہے، یہ نعمتیں ہیں، آج کی آیات میں اس کا ذکر ہے. اور اسی کے ضمن میں انسان کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ دیکھو تم جس کی اولاد کہلاتے ہو، آدم علیہ السلام، آدمی اسی سے ہے، اولاد آدم ہو تم. تو آدم علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے فوقیت بخشی تھی علم کی وجہ سے، جس علم کی وجہ سے وہ مسجود ملائکہ بھی بنے اور ملائکہ نے ان کو سجدہ کیا. تو وہ علم
تمہاری میراث ہے، اس علم کو ہمیشہ تھامے رکھنا، اور اس حوالے سے ساری نعمتوں کا ذکر ہے۔ اسی طرح اس آج کی آیات کے اندر جو تخلیق آدم ہے، آدم علیہ السلام کی پیدائش، ان کا آغاز، اس کا بھی کسی حد تک ذکر ہے۔ اور پہلی آیت میں اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں اذ قال ربک للملائکہ، جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ انسانیت کی تخلیق سے پہلے فرشتوں کی تخلیق ہو چکی تھی۔ قرآن کہہ رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ فرشتے پہلے سے موجود تھے، اور بعض روایت میں ہے کہ اس سے پہلے جنات بھی موجود تھے۔ وہ لمبی تفصیل ہے کہ جنات موجود تھے، اس میں سے بہت سی چیزیں صحیح روایات میں نہیں ہیں، لوگوں نے رتب و یابس بہت باتیں ذکر کی ہیں، یہ تھے جنات کی یہ کیفیت، یہ نام بھی ہیں اور مختلف چیزیں ہیں، وہ کسی صحیح حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے، تاریخی باتیں ہیں، ساری تاریخ کی حیثیت سے ہم اس کو سن سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن و حدیث کی سچی خبر بظاہر نہیں ہے، بظاہر یہی ہے کہ جنات پہلے موجود تھے، اللہ جل شانہ نے فرشتوں کو بھی پیدا فرمایا، پھر جنات کو اس کائنات سے ختم کیا، یہ ابلیس اسی میں سے تھا، کل انشاءاللہ اس کا واقعہ جہاں آئے گا میں عرض کروں گا تفصیل۔ تو آج یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے جب آدم علیہ السلام کو بنانا چاہا تو کیا فرمایا فرشتوں کے سامنے کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ آگے الفاظ پر غور کریں، فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ کیا آپ ایک ایسی مخلوق بنا رہے ہیں کہ جو زمین میں فساد مچائے گی اور خون ریزی کرے گی، ویسفک الدماء، خون بہائے گی۔ اب یہاں ایک فطری سوال ذہن میں آتا ہے کہ جی فرشتوں کو کیسے علم ہوا؟ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ میں ایک مخلوق بنانے والا ہوں اپنا نائب، تو فرشتوں کو پہلے سے علم کیسے ہوا؟ تفسیر ابن کثیر میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اور دیگر بعض صحابہ سے بھی یہ روایت منقول ہے کہ جب اللہ جل شانہ نے یہ ارشاد فرمایا تو فرشتوں نے کہا وہ مخلوق کیسی ہوگی، سوال کیا۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے جواب دیا گیا کہ ان کی نسل بھی ہوگی اور ان کے اندر وہ زمین میں فساد بھی مچائیں گے اور دیگر خواہشات بھی میں ان کے اندر رکھوں گا۔ اسی چیز کو فرشتوں نے یہاں کہا کہ کیا آپ ایک ایسی مخلوق بنا رہے ہیں جو زمین میں فساد مچائے گی؟ اور بعض مفسرین نے کہا ہے چونکہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا پہلے سے، تو فرشتوں نے لوح محفوظ سے دیکھ کر یہ اندازہ لگایا، وہاں سے دیکھ لیا کہ ایک مخلوق ہوگی، ان کی یہ کیفیت ہوگی دنیا میں جانے کے بعد، اس پر سوال کیا۔ اور بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ جنات کو دیکھ کر ان پر قیاس کیا، واللہ عالم۔ اصل مفہوم یہی ہے کہ اللہ جل شانہ نے خود فرشتوں کو بتلا دیا تھا کہ اس مخلوق کے ساتھ یہ کیفیت ہوگی۔ اور یہاں ذہن میں رکھیں یہ فرشتوں کا سوال بطور اعتراض کے نہیں تھا، یہ فرشتوں نے اعتراض نہیں کیا تھا کہ جی آپ ایسی مخلوق کیوں بنا رہے ہیں جو زمین میں جا کے یوں کرے گی۔ اور اگلے الفاظ ہیں وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے ہیں، تعریف بیان کرنے کے لیے ہمیں حکم دیں۔ یاد رکھیں یہ بطور اعتراض نہیں ہے، بلکہ اگر انسان غور کرے یہ فرما برداری کا تقاضا ہے۔ فرشتوں نے جواب یہ دیا کہ ہم مخلوق موجود ہیں، اگر تجھے عبادت کی ضرورت ہے، آپ نے اور کوئی ذمہ داری ڈالنی، ہم موجود ہیں، ہمیں حکم کریں۔ آپ کا اگر کوئی ملازم ہو، کام کرنے والا ہو، وہ کہے کہ جی میں ایک دوسرا بندہ رکھنے والا ہوں، وہ کہے سر مجھے حکم کریں، میں حاضر ہوں، آپ جیسا کریں، دل و جان سے میں حاضر ہوں، یہ اس کی فرما برداری کا تقاضا ہے۔ تو فرشتوں نے یہی کہا کہ ہم موجود ہیں۔ اب اللہ جل شانہ نے جو جواب دیا یہاں وہ کیا ہے؟ مختصر جواب، ہمیں بھی یہی ذہن میں رکھنا چاہیے، زیادہ ادھر ادھر کی تعویلات نہ کریں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جب فرشتوں نے کہا کہ کیا آپ ایسی مخلوق بنائیں گے جو فساد مچائے گی، خون ریزی کرے گی، ہم موجود ہیں تیری تحمید و تقدیس کے لیے، ہمیں حکم کریں۔ اللہ تعالیٰ نے بس ایک جواب دیا، کیا فرمایا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، بس میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ یہ چیز اگر ہماری سمجھ میں آ جائے کہ جو اللہ جانتا ہے ہماری رسائی وہاں تک نہیں۔ اور اسی سورہ بقرہ میں آپ آگے بھی دیکھیں گے، دوسرے پارے کے اندر سورہ بقرہ کے اندر ہی ایک آیت ہے، وہاں بھی الفاظ اس نوعیت کے کئی جگہ قرآن میں آتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پر قتال، جہاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کر دیا گیا ہے، حالانکہ وہ بڑا ناپسند ہے، اپنی جان دینا، جان سب سے عزیز ترین چیز ہے۔ اور آگے کیا اللہ نے وہاں فرمایا کہ ہو سکتا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم،
ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو لیکن اس میں تمہارے لیے خیر ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسندیدہ سمجھتے ہو، تمہارے لیے اس میں شر ہے، وہاں بھی آگے یہی ہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتا۔ جس دن یہ بات ہمارے دل میں پختگی سے بیٹھ گئی، اللہ کا نظام ہے، اللہ حکیم بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے حق میں بہتر سمجھا ہے وہ ہمیں عطا کیا، اللہ جانتا ہے ہم نہیں جانتے، یہ ایمانی قوت کا تقاضا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے جواب یہ دیا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اگلی آیت میں پھر کیا ہے؟ اچھا یہ تو ہوا، علماء نے لکھا ہے سمجھانے کے لیے، یہ ہے حاکمانہ جواب۔ حاکمانہ جواب تو فرشتوں کو یہی تھا کہ بھئی میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، ٹھیک ہے، اللہ مالک ہے، خالق سب کچھ ہے۔ اگلی آیت کے اندر ایک علمی جواب بھی دیا، علمی طور پر بھی برتری ثابت کی آدم علیہ السلام کی، اس مخلوق کی جس کے بارے میں فرشتوں نے کہا تھا کہ جی یہ مخلوق ہے، پھر خون ریزی کرے گی، ہمیں حکم دیں۔ ایک تو حاکمانہ جواب ہے، آگے علمی جواب کیا دیا؟ اللہ تعالیٰ نے علم آدم الاسماء کلہا، آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھلائے۔ اب قرآن میں اتنا ہی ہے، اب کن چیزوں کے نام سکھلائے وہی اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ ایک بات تو یہی ہے، بعض حضرات نے اپنا مفسرین نے اس کی وضاحت کی، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے کہ تمام چیزوں کی بنیادی جو چیزیں ہیں اجناس کی، مثلا کھانے پینے کی ہیں، پہننے اوڑھنے کی ہیں، استعمال کی ہیں، ان تمام چیزیں جو بنیادی اشیاء ہیں ان تمام چیزوں کے نام اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھلائے۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر ان کو پیش کیا فرشتوں کے سامنے۔ یہاں بھی وہی سوال آتا ہے کہ جی سکھلائے آدم علیہ السلام کو اور پیش کیا فرشتوں کے سامنے، پھر کہا انبئونی باسماء ہؤلاء، مجھے ان کے نام بتاؤ۔ تو یہاں بھی مفسرین نے یہ بتلایا ہے کہ فرشتے بھی وہاں موجود تھے، فرشتے اور آدم علیہ السلام ان سب کے سامنے وہ نام سکھلائے بتلائے۔ فرشتوں کے اندر چونکہ وہ یادداشت، وہ علمی وہ کیفیت نہیں تھی، جیسے کہ ہم بھی بعض اوقات ایک شخص کی یادداشت بہت اچھی ہو، ایک کی یادداشت کم ہو، یہ تو انسانوں ہی میں ہے نا، وہ تو انسان بھی نہیں ہے، وہ تو فرشتے، تو ان کے اندر چونکہ وہ کیفیت نہیں تھی وہ اس کو یاد نہیں رکھ سکے۔ اب اللہ جل شانہ کی طرف سے جب انہیں کہا گیا تم نام بتاؤ اگر تم سچے ہو، اب فرشتوں نے بھی پھر جواب کیا دیا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی سنو سے دس ہی نہیں، نعوذ باللہ، ہمیں تو آپ نے بتایا ہی نہیں، کوئی یہ آرگومنٹس نہیں لائے۔ کیا کہنے لگے؟ سبحانکا، پاک ہے تیری ذات، لا علم لنا الا ما علمتنا، واقعی ہم نہیں جانتے تیری حکمتیں کیا ہیں۔ اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ اگر استخارے کے موقع پر جیسے کوئی کام تدبیر کرنی ہو، ایک تو استخارے کی مسنون دعا ہے وہ بھی ہے، ایک مختصر استخارہ حدیث میں بھی آتا ہے اللہم خر لی واختر لی، یہ پڑھتا رہے بندہ تب بھی اللہ تعالیٰ دل میں صحیح بات ڈالتا ہے۔ اور کچھ حضرات نے اہل علم نے لکھا ہے کہ یہ الفاظ بھی پڑھیں، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، پاک ہے تیری ذات، لا علم لنا، ہمیں علم نہیں ہے مگر وہی جو تو نے ہمیں سکھلایا، ہم نہیں جانتے، ہم ظاہری اسباب کو دیکھ کر فلاں چیز میں بہتری سمجھتے ہیں، اس میں ہمارے لیے خیر ہے یا نہیں ہے تو بہتر جانتا ہے۔ تو یہ الفاظ اگر انسان پڑھنے کا معمول بنائے اس موقع پر تو اللہ تعالیٰ دل میں صحیح بات ڈال دیتا ہے۔ تو فرشتوں نے کیا کہا؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، آپ ہی جاننے والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ اب پھر آخر میں آخری آیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا یا آدم، اے آدم، انبئہم باسمائہم، آپ ذرا ان کو نام بتائیں۔ جو نام ابھی سب کے سامنے بتلائے تھے یہ فرشتے تو نہیں بتلا سکے، آپ ذرا ان کو وہ نام گنوائیں۔ آدم علیہ السلام کو وہ صلاحیت اللہ ہی نے دی تھی، آدم علیہ السلام نے سارے نام بتا دیے۔ فلما انبأہم باسمائہم، جب آدم علیہ السلام نے وہ سارے نام بتا دیے، اب فرشتوں نے کیا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قال الم اقل لکم، کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا؟ بڑا پیار بھرا انداز ہے، کیا میں نے تمہیں پہلے نہیں کہا تھا؟ کیا اعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، کہ میں جانتا ہوں وہ چیزیں جو تم نہیں جانتے یا جنہیں تم چھپاتے ہو، نہیں سوری، میں انی عالم غیب السماوات والارض، میں جانتا ہوں آسمان و زمین کی غیب باتوں کو، میں اس کو جانتا ہوں، اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی علمی قوت، اللہ تعالیٰ کی علمی برتری۔ اور یہاں بھی آپ دیکھیے کہ فرشتوں نے جو کہا تھا اس کے اندر فرشتوں کے لیے بطور اعتراض نہیں تھا،
بلکہ اتباع کے طور پر تھا۔ یہاں یہ چیز ذہن میں رکھیں، پہلے بھی ایک دفعہ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ جل شانہ نے مختلف قسم کی مخلوق پیدا فرمائی ہے۔ ایک مخلوق جس کو ہم خاکی مخلوق کہتے ہیں، مٹی والی، یہ انسان ہے جس میں خاک کا عنصر غالب ہے، اور بھی عناصر ہیں لیکن مٹی کا عنصر زیادہ غالب ہے، اسی لیے اس کو مٹی ہی میں ڈالا جاتا ہے۔ اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا آگ سے، آگے آئے گی اس کی تفصیل ساری۔ کان من الجن، کہ وہ یعنی ابلیس بھی جنات میں سے تھا، جنات کو آگ سے پیدا کیا۔ کل کی آیت میں خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ اور تیسری مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا، فرشتے۔ یہاں ایک چیز ذہن میں رکھیں، یہ بڑی غلط فہمی ہے، لوگ یہ جملہ بول دیتے ہیں، اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنے نور سے پیدا نہیں کیا، وہ نور اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، جو قرآن میں ہے، اللہ آسمان و زمین کا نور ہے، وہ تو اللہ کی صفت ہے۔ ایک نور، روشنی اللہ کی مخلوق ہے، جیسے مٹی اللہ کی مخلوق ہے، آگ اللہ کی مخلوق ہے، اسی طرح ایک روشنی بھی اللہ کی مخلوق ہے، وہ اللہ کی صفت نہیں ہے۔ جو اللہ آسمان و زمین کا نور ہے وہ اور ہے، اس نور سے پیدا نہیں فرمایا، بلکہ روشنی اور نور جو اللہ کی ایک مخلوق ہے، اس مخلوق سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ انسان پیدائش کے اعتبار سے، بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ اپنی پیدائش اور تخلیق کے اعتبار سے انسان یہ فرشتوں سے کمتر ہے اور جانوروں سے، دیگر حیوانات سے برتر ہے پیدائش کے اعتبار سے۔ پھر جب یہ ٹائم پیریڈ دنیا میں گزارتا ہے، اللہ نے جتنی زندگی دی ہے، جب زندگی گزارتا ہے، اعمال کرتا ہے، پھر اس عمل کی وجہ سے اگر نیک اعمال اختیار کرے اللہ کی توفیق سے، اللہ بھی نصیب کرے آمین، تو یہ نیک اعمال کی وجہ سے ان فرشتوں سے بھی برتر ہو جاتا ہے، پھر یہ مسجود ملائکہ بنتا ہے۔ اور خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اگر انسان باوجود انسان ہونے کے، باوجود عقل و شعور ہونے کے، اگر یہ یعنی نیک اعمال نہ کرے، حق بات کو نہ سمجھے، ضد پر اڑا رہے، تو ان اعمال کی وجہ سے یہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اسی کو قرآن نے کہا نا، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چوپاؤں کی مانند ہیں بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں۔ تو اپنے ہی نیک عمل، اسی غالباً علامہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ فطری اعتبار سے تو ٹھیک ہے، اللہ نے پیدا کیا، عمل سے ہی پھر انسان یا جنت میں، اہل جنت میں سے ہو جاتا ہے یا اہل جہنم میں سے ہو جاتا ہے۔ اللہ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ پڑھ لیں، وہ ترجمہ روز ہم سوچتے ہیں شروع میں کریں گے، پھر بھول جاتا ہے، آپ بھی یاد دلا دیے پھر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں نائب۔ قالوا، ان فرشتوں نے کہا، اتجعل فیہا، کیا آپ بنائیں گے زمین میں من اسے، یفسد فیہا، جو فساد مچائے گا اس زمین میں، ویسفک الدماء، اور خون بہائے گا، خون ریزی کرے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم موجود ہیں تیری حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرنے کے لیے، تیری تقدیس کرنے کے لیے۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور سکھلائے آدم علیہ السلام کو اللہ نے نام، تمام چیزوں کے سب نام سکھلائے۔ ثم عرضهم على الملائکہ، پھر ان ناموں کو پیش کیا فرشتوں پر۔ فقال، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انبئونی باسماء هؤلاء، تم مجھے بتاؤ ان چیزوں کے نام، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، تم واقعی کہہ رہے تھے کہ جی ہم موجود ہیں، اس مخلوق کو پیدا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو انہوں نے پھر فرشتوں نے جواب کیا دیا، قالو، کہنے لگے، سبحانک، پاک ہے آپ کی ذات، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں علم نہیں ہے مگر اسی بات کو جو آپ ہمیں سکھلا رہے ہیں، آپ ہی اس کی حکمت جانتے ہیں۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ علیم بھی ہیں اور حکیم، حکمتوں کا آپ ہی کو علم ہے۔ قال، اب اللہ جل شانہ نے فرمایا، یا آدم، اے آدم علیہ السلام، انبئہم باسمائہم، آپ ذرا فرشتوں کو بتلائیے ان چیزوں کے نام۔ فلما انبأہم باسمائہم، جب بتلا دیا آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام فرشتوں کو، قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الم اقل لکم، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ انی اعلم غیب السماوات والارض، بے شک میں جانتا ہوں آسمان و زمین کی پوشیدہ باتوں کو، مجھے معلوم ہے اس میں کیا حکمت تھی۔ وَأَعْلَمُ، اور میں جانتا ہوں، مَا تُبْدُونَ، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی، وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو
اسے بھی میں جانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ اللہ کی ذات پر ایسا پختہ یقین ہمیں بھی دے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى يا أرحم الراحمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔